بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک our یوٹیوب چینل حاصل علم. 10th کلاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی حصہ اول کا برج کورس ایکٹیویٹی نمبر 6. ہاں بچوں، ہم جو ہے 5 ایکٹیویٹیز دیکھ چکے ہیں. ان ایکٹیویٹیز کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھی ہے، وہاں سے آپ جو ہے تمام ایکٹیویٹیز کو دیکھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. آئیے لیٹس اسٹارٹ ایکٹیویٹی نمبر 6. لیٹس انڈرسٹینڈ. آئیے سمجھیں. کیا سمجھیں گے ہم؟ اس ایکٹیویٹی کے اندر کام، توانائی، میکانیکی توانائی، بقائے توانائی کا قانون اور آزادانہ گرنا یعنی سقوط، یہ جو ہے جماعت تہم سبق نمبر 2 کام اور توانائی سے لیا گیا ہے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اس ایکٹیویٹی کرنے کے بعد آپ کے اندر کام اور توانائی میں باہمی تعلق کی وضاحت کر کے روزمرہ زندگی کے افعال کی قسم پہچاننا. دوسرا، روزمرہ زندگی کے افعال، توانائی اور قوت پر منحصر مثالوں میں وجوہات کی وضاحت کرنا اور ریاضیاتی مثالیں حل کرنا آپ سمجھ جائیں گے. تو چلیے یاد رکھیے، ذہن نشین کریے کیا کہ کام، ورک کسے کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے کام؟ جیسے شکل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، مختلف شکلوں کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ایک شخص جو ہے کیا کر رہا ہے، ایک تھیلے کو اٹھا کر، وزنی چیز کو اٹھا کر جو ہے لے کے جا رہا ہے. ایک لڑکی جو ہے ٹی وی دیکھ رہی ہے، لڑکا جو ہے کھیل رہا ہے اور لڑکی جو ہے پڑھ رہی ہے. تو یہاں پر کام جو ہے ہو رہا ہے. اب کام کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف اور اس کا ضابطہ کیا ہوتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اوپر کی شکل میں کن کن حالتوں میں کام انجام پایا ہے. یہاں پر کام کون سا ہو رہا؟ تو یہاں پر دیکھیے، اس شخص نے جو تھیلا اٹھا کر، بوریا اٹھا کر جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہا ہے. یہاں پر ایک شخص جو ہے لٹو اگر گھما رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ہے پڑھائی ہو رہی ہے. تو یہاں پر جو ہے کام ہوتا ہوا ہم کو دکھائی دے رہا ہے، لیکن خالی بیٹھ کر جو ہے دیکھنا یہ کام نہیں ہے. تو کام کسے کہیں گے، اس کی تعریف کیا رہیں گی کہ کسی جسم پر قوت کے عمل سے اس جسم میں ہٹاؤ واقع ہو تو سائنسی نقطہ نظر سے اسے کام کہتے ہیں. بچوں یہاں پر آپ کو دیکھو انڈر لائن کرنا ہے، یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہٹاؤ پیدا ہوتا ہے، ہٹاؤ. تو جس جسم پر قوت لگائی جائے، دیکھیے بچوں قوت ہے نا، تو قوت لگانے پر اس میں ہٹاؤ جب ہوگا تب ہی اسے ہم جو ہے کام کہیں گے. کام ہوا ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، گھور گھور کے دیکھ رہے اور وہ چیز ہٹ نہیں رہی ہے تو اسے ہم بولتے ہیں کام نہیں ہوا. تو کام کا جو ضابطہ ہے وہ قوت ضرب ہٹاؤ جو ہے ہوتا ہے، یعنی قوت اور ہٹاؤ کا حاصل ضرب کام کہلاتا ہے. W=F/S. ایسائی نظام میں قوت کی اکائی نیوٹن ہے اور ہٹاؤ کی اکائی میٹر ہے، اس لیے کام کی اکائی نیوٹن میٹر ہوتی ہے. اس کو جول کہتے ہیں. چلیے اب جو ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیے. لائک کرے تو میں اور ویڈیوز بناتا ہوں. امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کو جو ہے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اگر آپ لائکس کر لیے تو بہت اچھے جو ہے ہم کو لگے گا. بالکل آپ کر دیجئے. ایک جول کسے کہتے ہیں؟ جب 1 نیوٹن قوت کم سے کم قوت کی ہی سمت میں جسم میں 1 میٹر ہٹاؤ واقع ہوتا تو کیا گیا کام 1 جول ہوگا. یعنی جب 1 نیوٹن قوت لگا رہے اور قوت کی ہی سمت میں ایک جسم میں 1 میٹر کا ہٹاؤ واقع ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہٹاؤ واقع ہو رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم نے کسی جو ہے پتھر کو کیا کیا، قوت لگائی، اور قوت کتنی لگائی، 1 نیوٹن لگائی. ٹھیک ہے، یہاں پر کتنی لگائی، 1 نیوٹن. اب 1 نیوٹن سے ہم قوت لگا رہے ہیں اور پتھر بھی اسی سمت میں کیا کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے. کتنا حرکت کیا اس نے، 1 میٹر کا ہٹاؤ اس کے اندر پیدا ہوا. تو کیا گیا کام وہ 1 جول ہوتا ہے. یہ جو ہے 1 جول کی تعریف ہے. سی جی ایس نظام میں قوت کی اکائی ڈائن ہے، ہٹاؤ کی اکائی سینٹی میٹر ہے. اس لیے سی جی ایس نظام میں کام کی اکائی ڈائن سینٹی میٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ جو ہے سی جی ایس نظام. یہاں پر جو ہم نے اس سے پہلے بھی ایم کے ایس نظام اور سی جی ایس نظام دیکھا تھا.
तो सीजीएस निज़ाम यानी छोटा जो इकाई होती है, छोटी इकाई है ना, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड इसको हम कहेंगे। तो जो छोटी इकाई के लिए क्या किया जाता है, इकाई में यानी काम की इकाई को डाइन सेंटीमीटर से जाहिर किया जाता है। इसे अर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ग भी कहते हैं। अंडरलाइन कीजिए इसको, ये बातें चीज़ें याद करने की है बच्चों, याद रखने की। तो अर्ग हम कहते हैं। अब अर्ग किसको कहते हैं? देखिए अर्ग कि अगर एक डायन हुवत से जिसमें हुवत की सिमत में 1 सेंटीमीटर हटाव वाक़ हो तो किया गया काम एक अर्ग होता है। हमने यहाँ पर एमकेएस में क्या किया था, न्यूटन लिखा था। अब न्यूटन की जगह पे हम डायन लिखेंगे, ठीक है। तो एक डायन हुवत अमल कर रही, और यहाँ पर 1 मीटर हुआ था, तो अब यहाँ पर सेंटीमीटर करेंगे हम इसको। तो सेंटीमीटर में कितना जो है हटाव हुआ, यानी एक डायन में 1 सेंटीमीटर का जो है हटाव वाक़ होता है तो किया गया काम अर्ग में नापा जाएगा, यानी छोटी इकाई। जैसे हम जो है शक्कर लाने गए, हमारी अम्मी ने आपको 1 किलो जो है शक्कर लाने के लिए कहा, तो हम जाकर 1 किलो बोल सकते हैं, या छोटी इकाई 1000 ग्राम भी हम कह सकते हैं। तो ये सिर्फ कन्वर्जन आपको बताया जा रहा है किस तरीके से इकाइयाँ होती। उसी तरीके से देखिए एक अर्ग मसावी है डायन ज़रब सेंटीमीटर, तो यानी हुवत अमल करी और उसमें हटाव पैदा हुआ, दोनों का हासिल ज़रब अर्ग कहलाता है। एक अर्ग यहाँ पर होगा। जूल और अर्ग में क्या फ़र्क है? तो 1 जूल मसावी है 10 की हुवत 7 अर्ग। देखो बच्चों यहाँ पर ये ज़ीरो का मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पर कितने 7 ज़ीरो होते हैं, है ना। 10 ज़रब जो है यहाँ पर आपको क्या करने का 7। इस तरीके से जो है 1 जूल मसावी है 10 की हुवत 1 2 3 4 5 6 और ये 1 7। इस तरीके से 7 जो है ज़ीरो होते हैं, तो ये अर्ग कहलाता है। 10 की हुवत 7 अर्ग मिलाकर 1 जूल बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मुस्बत काम। जब हुवत और हटाव की सिमत एक ही हो, यानी जब आप हुवत लगा रहे थे, यहाँ पर इस पत्थर पे आपने हुवत लगाया था, तो हुवत लगाने के बाद जो है उसकी सिमत भी एक ही हो, यानी कि इसमें क्या हो गया, एक ही सिमत में अगर वो हरकत किया तो जो है जो जाविया बनेगा वो 0 डिग्री का है। मिसाल के तौर पर यहाँ से जो है आप इसको पत्थर को यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई जाविया बनता है क्या? नहीं बनता है। तो ये कहलाएगा मुस्बत काम, तब होने वाला काम मुस्बत होगा, मुस्बत काम इसको हम कहेंगे। जबकि मनफी काम, जब हुवत और हटाव की सिमत एक दूसरे की मुखालिफ हो, और यानी कि जो जाविया बन रहा है वो 180 का हो, तब होने वाला काम मनफी होता है। यहाँ पर जो है जब हुवत आप लगा रहे हो, हटाव की सिमत एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हो, तो वो क्या कहलाता है, मनफी काम जो है कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट और कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। सिफर काम, जब हुवत लगाने के बाद हटाव वाक़े ना हो, या हुवत और हटाव एक दूसरे पर उमूदन यानी 90 का जो है जाविया बनाती हो, तो उस वक्त हुवत के ज़रिए किया गया काम सिफर होगा। यानी कि आप जो है एक पत्थर पे जो है फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो उसके अंदर हटाव वाक़े नहीं हुआ, है ना। अब जब वो सरकेगा नहीं, जो हटेगा नहीं या हटाव पैदा नहीं होगा, तो क्या होगा वहाँ पर कि काम सिफर होगा। कोई भी कहेगा कि भाई आपने काम किया ही नहीं है। अगर वो जो है इसमें हटाव पैदा होता तो ही हम कह सकते थे कि इसमें हटाव पैदा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है सिफर काम इसको हम कहेंगे। यही बात समझ बच्चों। आइए हम देखते हैं तवानाई, एनर्जी किसे कहते हैं। तो काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं बच्चों। एनर्जी जिसका इस्तेमाल करके हम चलते हैं, बोलते हैं और दौड़ते हैं और तमाम काम करते हैं, तो काम करने की सलाहियत तवानाई कहलाती है। तवानाई कभी फना नहीं कर सकते हम, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल होती है, और जो है तवानाई के ज़रिए हम काम अंजाम देते हैं। तवानाई और काम की इकाइयाँ मसावी। एसआई निज़ाम में इकाई जूल है और सीजीएस निज़ाम में अर्ग है, जो हमने अभी भी ऊपर देखा था। तो काम और तवानाई दोनों की इकाइयाँ क्या है, जो है बराबर है, वही है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं तवानाई बिल हरकत। हरकत कहते हैं कि कोई जिस्म क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहा है, उसके अंदर हटाव पैदा हो रहा है। तो उस हरकत की वजह से उसके अंदर क्या होती है, एक तवानाई पैदा होती है, तवानाई बिल हरकत। काइनेटिक एनर्जी किसी जिस्म में
اس کی حرکت کی وجہ سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے اسے توانائی بالحرکت کہتے ہیں. جیسے آپ ایک سائیکل چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو سائیکل چلاتے وقت جب آپ سائیکل پر پیڈل مارتے ہیں تو پیڈل مارتے مارتے جو ہے اچانک آپ نے کیا کیا, پیڈل مارنا بند کر دیا, تو کیا سائیکل جگہ پہ رک جائیں گی؟ بالکل نہیں, بلکہ سائیکل جو ہے وہ حرکت کرتے رہتی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ سائیکل نے کیا کیا تھا, حرکت کی تھی, حرکت کی وجہ سے اس میں توانائی بالحرکت پیدا ہوئی, جس کی وجہ سے وہ حرکت کرتے ہوئے آگے بڑھتی. مثلا بہتے ہوئے پانی میں توانائی, دیکھیے پانی کی مثال یہاں پر دی ہوئی ہے. تو ایک بار آپ نے اگر جو ہے پانی کو اگر دور سے پھینکے ہیں یا جو ہے آپ نے پانی کو بہا آئے ہیں, تو اس کے بعد وہ پانی کیا کرتا ہے, حرکت کرتے ہوئے آگے جاتا ہے. یا تیز رفتار گیند میں توانائی, جیسے جو ہے ایک بیٹسمین نے بیٹ سے جو ہے بال کو اگر مارا تو وہ بال کیا کرتا ہے, دور تک جو ہے حرکت کرتے ہوئے جاتا ہے. وجہ کیا ہے اس میں؟ توانائی بالحرکت کی وجہ سے. تو یہاں پر توانائی بالحرکت کی مساوت دیکھیے کہ کائنیٹک انرجی توانائی بالحرکت مساوی ہے 1/2 mv کی دوسری. یہ ضابطہ آپ کو یاد رکھنا ہے بچوں, بہت امپورٹنٹ رہتا ہے, جو ہے عبارتی مساوت حل کرنے کے لیے کافی فائدہ مند. تو یہاں پر کائنیٹک انرجی توانائی بالحرکت مساوی ہے 1/2 mv کی دوسری. تو یہاں m کیا ہے؟ کمیت ہے, یعنی کوئی بھی جسم کے اندر جو مقدار ہوتی ہے, کمیت ہوتی ہے, وہ ضرب رفتار, ٹھیک ہے, v کی دوسری جو ہے اس طریقے سے ہم کہیں گے. توانائی بالخوا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ جو چیز ٹھہری ہوئی ہے, جو چیز رکی ہوئی ہے, اس کے اندر ایک قسم کی توانائی پیدا ہوتی ہے. جسم کی مخصوص حالت یا جگہ کی وجہ سے اس میں جمع ہونے والی توانائی کو توانائی بالخوا کہتے ہیں. جیسے ایک ڈیم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈیم کے اندر بہت سارا پانی ہوتا ہے اور وہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے, رکا ہوا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی اس کے جو ہے دروازے کھولے جاتے ہیں تو پانی تیز رفتار سے جو ہے باہر آتا ہے, اور اگر اس کے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں تو اس رکاوٹوں کو بھی جو ہے وہ بہا کر لے کے چلے جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ توانائی بالخوا, یعنی ٹھہری ہوئی چیز, رکی ہوئی چیز, مخصوص قسم کی جو ہے حالت, تو اس وجہ سے اس کے اندر ایک توانائی پیدا ہوتی ہے. اس توانائی کا نام توانائی بالخوا ہوتا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیے, جیسے کھینچی ہوئی کمان کی توانائی, آپ نے باہوبلی کے اندر دیکھا ہوگا کہ جو ہے تیر جو ہے کمان سے کیا کیا جاتا ہے, کھینچا جاتا ہے. تو کھینچنے کے بعد جب رکا دیتے ہیں تو اس کے اندر توانائی بالخوا پیدا ہوتی ہے, اور جیسے ہی چھوڑتے ہیں توانائی بالخوا توانائی بالحرکت کرتے ہوئے جو ہے آگے نکلتی ہیں. یا اونچائی پر ذخیرہ شدہ پانی کی توانائی, جیسے میں نے ڈیم کی مثال دیا. یا دبے ہوئے اسپرنگ میں توانائی, جیسے آپ اسپرنگ کو دبا کر رکھتے ہیں اس میں بھی توانائی بالخوا پیدا ہوتی ہے. تو توانائی بالخوا کی مساوت کیا ہوں گی؟ پوٹینشیل انرجی توانائی بالخوا مساوی ہے mgh. دیکھو بچوں یہاں m کمیت ہے, g جو ہے یہ اسرا ہے, اور h جو ہے یہ اونچائی ہے. یعنی کہ آپ نے ڈیم میں کتنا پانی بھرا ہے, جتنا زیادہ پانی رہے گا, جتنی اونچائی اس کی زیادہ رہیں گی, اس کے اندر توانائی بالخوا اتنا ہی زیادہ ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے ایک بال کو اوپر اٹھایا ہے, تو ظاہر سی بات ہے جتنا آپ اٹھائیں گے اتنی وہ جو ہے قوت سے نیچے آئیں گا, اور جتنا اوپر جائیں گا وہ اتنی طاقت سے نیچے آئیں گا. تو یہ توانائی بالخوا mgh کمیت, اسرا اور ہائٹ پر منحصر ہوتی ہے. امید ہے آپ کو جو ہے یہ سمجھ میں آ رہے ہوں گے. اب دیکھیے توانائی کی باہم تبدیلی, ٹرانسفارمیشن آف انرجی. ٹرانسفر یعنی کہ جو ہے توانائی کیا ہونا, تبدیل ہونا, بدلتے رہنا, اپنی شکلیں بدلتے رہنا. تو ہم نے کہا تھا کہ توانائی جو ہے وہ اپنی شکلیں تبدیل کرتے رہتی ہیں. توانائی کو فنا نہیں کیا جا سکتا, توانائی ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہوتی ہے, یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اور کائنات کی ٹوٹل توانائی جو ہے وہ مستقل ہے. مثال کے طور پر اگر توانائی 100 ہے, 100% جو ہے کائنات کے اندر توانائی ہے, تو 100% جو ہے وہ کم نہیں ہوتی, صرف کنورٹ ہوتی ہے. کوئی کیا کرے گا, الگ الگ جو ہے قسموں کے اندر, جیسے حرارتی توانائی, کیمیائی توانائی, میکانیکی توانائی لے گا, لیکن وہ واپس جو ہے اسی حالت کے اندر جو ہے واپس آ جائیں گی, یعنی 100 میں سے 100 ہی وہ رہیں گی. کیسے؟ دیکھیے توانائی کی ایک قسم دوسری قسم میں تبدیل ہوتی ہے. یہاں پر دیکھیے بتایا گیا ہے برقی توانائی, ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہے الیکٹریسٹی ہم جس کو بولتے ہیں, الیکٹریسٹی انرجی.
ٹھیک ہے. برقی توانائی کرنٹ کا استعمال کر کے ہم حرارتی توانائی حاصل کرتے ہیں, ہے نا. یعنی کرنٹ کا استعمال کر کے ہم نے حرارتی توانائی حاصل کی, جیسے ہیٹر ہے ہمارے گھر کے اندر, یا جو ہے سیگڑی ہے نا, یا جو ہم استری کپڑے پریس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو حرارتی توانائی ہم نے حاصل کی. یا حرارتی توانائی سے ہم واپس برقی توانائی حاصل کر سکتے ہیں, جیسے پتھر کے کوئلے کو جلا کر جو ہے واپس ہم کرنٹ جو ہے تیار کر سکتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے گرمالا برقی توانائی سے جو ہے ہم کو حرارت حاصل ہوتی گرمالا, یا حرارتی توانائی سے واپس ہم برقی توانائی حاصل کر سکتے ہیں, جس کو تھرمو کل جو ہے حرارتی جست جو ہے کہتے ہیں. اب کرنٹ کا استعمال برقی توانائی سے لے کے جو ہے آواز کی توانائی میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں, ہے نا. جیسے مثال کے طور پر ہم نے جو ہے لاؤڈ اسپیکر استعمال کیا, تو کیا کیا, برقی توانائی کو آواز کی توانائی میں تبدیل کیا. ہم جو ہے مائک کے اندر بولتے ہیں تو وائر کے ذریعے وہ برقی توانائی کے ذریعے جاتا ہے, اور اسپیکر کے ذریعے وہ آواز کی شکل میں ہم کو سنائی دیتا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے ہیڈ فون سے, مائکرو فون سے اپنی آواز کو کرنٹ یعنی برقی توانائی میں وہ تبدیل کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے دیکھیے بچوں, ہے نا, توانائی کی باہم تبدیلی ہم کو دکھائی دے رہی. برقی توانائی کے کیمیائی توانائی میں تبدیلی آپ دیکھ سکتے کہ ہم جو ہے کرنٹ کو کیا کرتے ہیں, اپنے انورٹر کے ذریعے بیٹریز میں محفوظ کر کے رکھتے ہیں, تو اسے ہم برقی خانہ بولتے, ثانوی برقی خانہ. تو کیمیائی توانائی کے ذریعے وہ محفوظ ہوتا ہے. اور جیسے ہی ہماری جو ہے لائٹ بند ہو جاتی ہے, الیکٹریسٹی گل ہو جاتی ہے, ہم اسی کرنٹ کا, اسی برق کا استعمال جو ہے کرتے ہیں, تو واپس ہم نے جو ہے برقی توانائی حاصل کر لی. اب برقی توانائی کا استعمال ہم بلب کے اندر کرتے ہیں, جس کی وجہ سے روشنی ہم کو ملتی ہے, روشنی کی توانائی. روشنی کی توانائی سے ہم کرنٹ تیار کر سکتے ہیں, جیسے شمسی برقی خانہ, سورج کی روشنی لے کر جو ہے ہم کرنٹ تیار کرتے ہیں, اسے شمسی برقی خانہ کہتے ہیں. دیکھیے بچوں یہاں پر جو ہے کنورژن آپ کو دکھائی دے رہا ہوں. ایک لاسٹ ہے کہ برقی توانائی کا استعمال کر کے ہم میکانکی توانائی ہم استعمال جو ہے حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے گھر کے اندر جو ہے موٹر ہے, پنکھا ہے, تو جیسے ہی ہم سوئچ آن کرتے ہیں تو برقی توانائی میکانکی توانائی میں یعنی پنکھا اور موٹر گھومنے لگتی ہے. تو یہاں پر کنورژن ہوا اس کے اندر. لیکن اگر آپ میکانکی توانائی کا استعمال کریں گے, یعنی پنکھے کو جو ہے گھمائیں گے, تو جنریٹر, جیسے جنریٹر کے اندر گھومتا ہے, تو جنریٹر کے اندر برقی توانائی تیار ہوتی. تو اس طریقے سے ہم توانائی کی باہم تبدیلی کہہ سکتے ہیں. تو توانائی کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا, بلکہ وہ ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہوتی ہے. امید کرتے ہیں آپ کو جو ہے تمام لیکچر سمجھ میں آ رہا ہوگا. دیکھتے رہیے, سیکھتے رہیے. حاصل علم اسٹوڈنٹس کے لیے اے پلیس آف لرننگ. بقائے توانائی کا قانون, لا آف کنزرویشن آف انرجی. توانائی نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے, دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا, اور نہ ہی فنا کی جا سکتی. یعنی ہم توانائی کو مٹا نہیں سکتے, اسے فنا نہیں کر سکتے. ایک قسم کی توانائی دوسرے قسم کی توانائی میں تبدیل کی جا سکتی, لیکن کائنات کی کل توانائی ہمیشہ مستقل رہتی ہے, یعنی 100% جو ہے وہ باقی رہیں گی. اس کے اندر سے کمی نہیں ہوں گی, بیشی نہیں ہوں گی. تو نہ توانائی کو ہم پیدا کی جا سکتی کر سکتے, نہ ہی فنا کر سکتے, بلکہ ایک شکل سے دوسری شکل میں ہم منتقل کرتے ہیں, جو ابھی بھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا. اب دیکھتے ہیں آزادانہ گرنا, جس کو فری فال کہتے ہیں. اب فری کے معنی مفت, جیسے جو ہے جیو نے مفت دیا تھا اور ہم بھی جو ہے جیتے رہیں. اور فال کے معنی گرنا, ٹھیک ہے. اب کوئی بھی چیز, جیسے ہم جو ہے کیا کرتے ہیں, اوپر سے کوئی بھی چیز جو ہے اٹھاتے ہیں اور اوپر سے کیا ہے اگر چھوڑتے ہیں, تو وہ تیزی کے ساتھ جو ہے نیچے آتی ہے, ٹھیک ہے. تو بالکل ایسے ہی کہ ایک جسم کو اونچائی پر لے جا کر چھوڑا جائے, تو کشش ثقل کی وجہ سے, زمین کی گریویٹی کی وجہ سے, کشش ثقل کی وجہ سے زمین کی طرف کشش کر جاتا ہے. اونچائی سے زمین کی جانب کشش ثقل کی وجہ سے نیچے آنے کو ہی جسم کی حرکت کو آزادانہ سقوط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آزادانہ سقوط, یعنی فری فال. فری بھئی آپ نے چھوڑ دیا, اب چھوڑ دیا تو نیچے آنے کے لیے کوئی اس کو لے کے آ رہا ہے کیا, کہ بھئی جو ہے دو چار لوگ لگ رہے ہیں اس کو نیچے آنے کے لیے؟ نہیں, بلکہ وہ فری گر رہا ہے, کوئی اس کو جو ہے سہارا نہیں ہے, وہ نیچے آ رہا ہے کشش ثقل کی وجہ سے, زمین کی گریویٹی کی وجہ سے. تو بالکل ایسے ہی جو ہے یہ آزادانہ گرنا ہوتا ہے. تو نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں طاقت.
power. Education is a power which can change the world. हाँ बच्चों, काम करने की शरह को ताकत कहते हैं। ताकत किसको बोलते हैं? काम करने की शरह को ताकत, यानी हमें काम करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है ना, और ताकत जो है ये काम करने की शरह कहलाती है। ताकत का ज़ाब्ता मसावी है काम बटे वक्त, काम बटे वक्त यानी W/T, यानी कितने वक्त में कितना काम हुआ। और काम तो आप पता है कि भाई जो है इसमें हटाव पैदा होना चाहिए, तो कितने वक्त में कितना काम हुआ ये ताकत कहलाती है ना। किसी को 1 घंटा लगता है काम करने के लिए, वो उसकी ताकत, किसी को जो है 30 मिनट लगते हैं तो उसके पास ज़्यादा ताकत है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ताकत का इन्हिसार काम और वक्त पर मुनहसर होता है, यानी काम करने के लिए कितना वक्त दरकार रहेगा ये उसकी ताकत कहलाती है। ऐसा ही निज़ाम में काम की इकाई जूल है, इसलिए ताकत की इकाई जूल पर सेकेंड होती है, इसे वाट कहते हैं। 1 वाट मसावी है 1 जूल जो है फी सेकेंड। सनती इलाकों में ताकत की पैमाइश के लिए HP ताकत, हॉर्स पावर, यहाँ देखो बच्चों SP नहीं है बल्कि ये H है, हाँ HP, ठीक है। HP हॉर्स पावर इकाई का रिवाज है। 1 HP मसावी है 746 वाट, ठीक है बच्चों। तिजारती पैमाने पर तवानाई के इस्तेमाल की इकाई किलोवाट घंटा kWhr, किलोवाट घंटा होती है। 1 किलोवाट पर आवर या और जो है मसावी है, यानी 1 घंटे के अंदर 1 किलोवाट मसावी है 3.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 जूल। घरेलू काम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली किलोवाट घंटा इकाई में ही नापी जाती है, यानी हमारे घर के अंदर जो है जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं वो इसी पैमाइश के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको यूनिट कहा जाता। हमारे पास जो है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 25 यूनिट, 50 यूनिट। आप अपने जो है लाइट बिल को देख सकते हैं वहाँ कितना यूनिट जो है आपका हर महीने जल रहा है। तो 1 यूनिट मसावी है 1 किलोवाट घंटा। 1 घंटे के अंदर 1 किलोवाट अगर जो है बिजली इस्तेमाल होती है तो हम कहेंगे 1 यूनिट जो है बिजली इस्तेमाल हुई है। तो इस तरीके से जो है हमारे बिजली का जो है बिल जो है वगैरह इसी के ऊपर आता है। चलिए बच्चों, टाइम है प्रैक्टिस का। देखिए बच्चा जो है प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन गेम की नहीं बल्कि जो है ब्रिज कोर्स की, क्योंकि अभी टाइम नहीं है फ्री फायर का, क्योंकि अगर फ्री फायर में अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो जो है बड़ा पछताओगे। आइए मशक करें, प्रैक्टिस करें। आपके घर में इस्तेमाल होने वाले तवानाई के कोई 4 शक्लों के नाम लिखिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें ताकि हमें भी पता चले कि आपको जो है ऊपर का वीडियो समझ में आ चुका है। तो आप बिल्कुल टाइप कीजिए, जवाब बता दिया जाएगा, तब भी जो है आपको टाइप करना है, मुझे समझ में आएगा कि कितने बच्चे जो है सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। द राइट आंसर इज़ हरारती तवानाई, बरक़ी तवानाई, मैकेनिकी तवानाई, शमसी तवानाई। हम घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हरारती तवानाई का इस्तेमाल करके हम जो है खाना बनाते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, और उसके बाद जो है पानी को गर्म करने के लिए हम हरारती तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। बरक़ी तवानाई के लिए हम जो है हमारे लाइट, फैन, AC, कूलर, TV, बीवी इस तरीके से जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। मैकेनिकी तवानाई के अंदर जो है हम जो है वो वॉशिंग मशीन है, मिक्सर वगैरह, ये तमाम जो है इस्तेमाल करेंगे। शमसी तवानाई से जो है हम बल्ब वगैरह जो है रोशन करते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे बच्चों। चलिए ऐसे घरेलू आलात के नाम लिखिए जिसमें बरक़ी तवानाई का तबादला हरारती तवानाई में होता है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर एक पिक्स के अंदर, फोटो के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है स्टूडेंट क्या कर रहा है, खाना बना रहा है। तो आप अपने घर के अंदर अपने मम्मी की जो है मदद भी कर सकते हैं, और खाना बनाने के अंदर और घरेलू काम के अंदर बिल्कुल शर्माना नहीं है, बल्कि हमको जो है हाथ बटाना है ताकि जो है हमारी अम्मी को भी मदद मिल सके। चलिए ऐसे घरेलू आलात के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं। हीटर है, इस्त्री है, सेगड़ी है, बल्ब है, रूम हीटर है, और कौन कौन से हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। देखें हर एक बच्चे ने कम से कम एक घरेलू आलात का नाम लिखना है जिसमें हरारती तवानाई का इस्तेमाल होता है। उम्मीद करते हैं आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, हासिल इल्म चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہم جو ہے ایک فیملی کی طرح جو ہے اور ایک اسکول کی طرح اپنے جو ہے سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. تو بالکل اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جو ہے شیئر کریں. تیسرا سوال ہے آپ کے گھر میں برقی توانائی پر چلنے والے آلات کی فہرست بنائیں. ان آلات میں توانائی کا تبادلہ کس طرح ہوتا ہے لکھیے. ٹھیک ہے, کیا لکھنا ہے بھائی؟ ہمارے ہوم اپلائنسز, تو ہمارے گھر کے اندر جو رکھی ہوئی چیزیں ہیں, لیکن کون سی؟ جو کرنٹ پر چلتی ہے, الیکٹریسٹی پہ برقی توانائی کے ذریعے چلتی ہیں, ان کی ایک لسٹ آپ کو بنانی ہے. کمنٹ باکس میں ہر بچے نے کم از کم ایک جو ہے ہوم اپلائنسز ضرور جو ہے ٹائپ کرنا ہے. ایک لمبی لسٹ ہمارے پاس تیار ہو جائیں گی. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام جو ہیں ایک برقی توانائی پہ چلنے والے آلات جو ہے ضرور ٹائپ کریں گے. چلیے میرے یہاں پر دیکھیں تو میں یہاں پر موبائل, فین, واشنگ مشین, ٹیلی ویژن یعنی ٹی وی, یعنی ٹی وی, ہیٹر, اسپیکر, کولر, ایئر کنڈیشن, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر, مکسر, ریموٹ, فریج, ہیئر ڈرائر, آئل, لائٹ, ٹیوب لائٹ, واٹر پمپ, الیکٹرک بائک اینڈ الیکٹرک ٹوائز, یہ تمام آلات ہمارے گھر کے اندر استعمال ہوتے ہیں. اور بھی بہت سارے ہیں, یہ تمام اگر واپس اردو میں اگر آپ ٹائپ کریں گے تو بھی چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں. ان آلات میں توانائی کا تبادلہ کس طرح ہوتا ہے؟ تو دیکھیں بچوں, ہم کیا کرتے ہیں برقی توانائی کا استعمال کر کے میکانیکی توانائی میں, فین کا جو ہے میکانیکی توانائی میں کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں, اور یہ جو ہے گھومتا ہے. اسی طریقے سے برقی توانائی کا استعمال واشنگ مشین کے ذریعے یہاں پر بھی میکانیکی توانائی میں ہو رہا ہے. ہم برقی توانائی کا استعمال, تبادلہ دیکھیے تبادلہ کیسے ہو رہا ہے, ہم برقی توانائی کا استعمال ٹیلی ویژن, ٹی وی کے اندر کرتے ہیں. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے, ہم کو پکچر دکھتا ہے نا, لائٹ ہم کو دکھتی ہے. تو برقی توانائی جو ہے روشنی کی توانائی میں تبدیل ہو رہی. اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو آواز بھی سنائی دیتا ہے, تو آواز کی توانائی میں بھی تبدیل ہو رہا ہے. اسی طریقے سے برقی توانائی جو ہے ہیٹر یعنی کہ جو ہے حرارتی توانائی میں تبدیل ہو رہا. ایسی بہت ساری مثالیں آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھ میں آ چکا ہوگا. چلیے نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. توانائی بالحرکت اور توانائی بالخوا کے دو مثالیں لکھیے. پہلا توانائی بالحرکت اور توانائی بالخوا. توانائی بالحرکت کی مثال حرکت کرتی ہوئی سائیکل, گھڑی کے سوئی کی حرکت, یہ توانائی بالحرکت کہلاتی ہے. اسی کے ساتھ جو ہے کھینچا ہوا جھولا, اگر آپ نے دیکھے جھولے کو جو ہے اگر آپ نے اس طریقے سے کیا کیا, یہاں پر آپ نے کھینچا اور تو کھینچنے کے بعد اس کو پکڑ کے رکھے تو اس کے اندر توانائی بالخوا پیدا ہوتی ہے. جیسے ہی آپ چھوڑیں گے تو جھولا جو ہے گھومتا ہوا اس طرف جائیں گا. یا بند میں جمع ہوا پانی, ڈیم جس کو کہتے ہیں, وہ بھی کیا ہے توانائی بالخوا کی مثال ہے. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے, پسند آیا ہے, سیکھنے ملا ہے. ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. نیکسٹ ویڈیو کے لیے کمنٹ کر دیں, کمنٹ کریں تو میں جلدی سے جلدی انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں. اور کوئی ڈاؤٹ اگر آپ کو ہے, کوئی کوشچن ہے تو ضرور پوچھیے گا, کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ, یا ہمارے ٹیلی گرام گروپ, واٹس ایپ گروپ سے جڑ کے بھی جو ہے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ڈسکرپشن کے اندر لنک مل جائے گا. آسک می اینی تھنگ. حاصل علم, سیکھتے رہیے, دیکھتے رہیے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.